واجعلنا من المتمسكين بعناية المرتضوية الذي فرض الله محبته ومودته على العشية والعشية. الصلاة والسلام سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي اسمه في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين من يومنا هذا إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد قال سبحانه في الكتاب المبين والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. صلوات محمد سامعین کرام ارباب اعظم قرآن کی مشہور آیت کریمہ اللہ کے کائنات کا ارشاد النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم. نبی تمہارے نفوس پر اولیٰ ہے. نبی تمہارے نفوس پر حق تصرف رکھتا ہے. اور ازواج رسول جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں. الحمدللہ رب العالمین. کل کی مجلس گزشتہ کل آپ نے اسی آیت کریمہ کے جملے میں سنا اور آج بھی الحمدللہ رب العالمین اسی کا ادامہ اسی کو آگے بڑھانا ہے. لہذا اتنا بلند کہہ رہا ہے کہ نبی تمہارے نفوس پر اولیٰ ہے. آپ کے تصرف رکھتا ہے. اور دوسری طرف قرآن یہ کہہ رہا کہ ازواج رسول تمہاری مائیں ہیں. دنیا کا یہ قاعدہ ہے کہ جو عورت ماں ہوتی ہے اس کا شوہر باپ ہوتا ہے. اگر رسول کی زوجہ ازواج رسول ہماری ماں ہے رسول خدا کو کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے باپ. یہی تو جب یہ ماں ہے تو انہیں باپ ہونا چاہیے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنَ رِجَالِكُمْ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. دیکھو تم مردوں میں سے نبی کسی کے باپ نہیں. وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین. عجب مسئلہ ہے. ایک طرف ازواج رسول ماں ہے. جب وہ ماں ہے تو رسول کو باپ ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے خبردار ازواج رسول خدا جو ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. یعنی کیا؟ اگر ازواج رسول کو ماں نہ کہا وہ امہات المؤمنین مومنین کی مائیں. اگر ان کو ماں نہ کہا تو دار اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. اور رسول خدا کو باپ کہہ دیا جب بھی اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. ان کو ماں کہو ان کو باپ نہ کہو. جب ازواج رسول ماں ہے تو ازواج رسول کی بہنیں کیا ہیں؟ خالہ.
جب ازواج رسول ماں ہے تو ازواج رسول کی بہنیں کیا ہے؟ خالہ ہیں۔ بتایا آپ کو اسلام میں ماں سے ماں ہے، ماں محرم ہے، اور خالہ جو ہے وہ بھی محرم ہے۔ لیکن قرآن یہ کہہ رہا کہ ازواج رسول تمہاری مائیں ہیں، لیکن ایسی ماں ہے کہ اس سے پردہ ضروری ہے، ضرور ہے یہ اور خالہ جو ہے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہے۔ لہٰذا یہ تمہاری مائیں ہیں، تم ان کو ماں کہو، وہ تمہیں بیٹا کہیں، لیکن تم رسول خدا کو باپ نہیں کہہ سکتے۔ رسول خدا کو اگر باپ کہا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ یہ ماں ہے اور رسول خدا باپ نہیں۔ اگر باپ کہا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ازواج رسول اور تمہاری جنس ایک ہے۔ جس مٹی سے تم بنے ہو وہی مٹی سے ازواج رسول بنتی ہے، ان کی جنس تمہاری جنس ایک ہے، لہذا تم ان کو ماں کہو، وہ تمہیں بیٹا کہے، لیکن تم رسول کو باپ نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ رسول نور سے خلق ہوا ہے۔ جب رسول خدا نور سے خلق ہوئے ہیں تو اب وہی رسول کو باپ کہے گا جو نورانی ہوگا۔ ضرور ہے یہ محمد رسول کو باپ وہی کہے گا جو رسول خدا کے نور سے ہوگا، جو رسول خدا کے جنس سے ہوگا وہ باپ کہے گا۔ تم رسول خدا کو باپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ قرآن کا فیصلہ تو کیا ہے؟ رسول خدا کو باپ کون کہے گا؟ رسول خدا کو باپ کہنے والی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ رسول خدا کو بابا کہنے والے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سسر ہونے کے ناطے، یا امام حسن یا امام حسین ہے، یہ ہے جو رسول خدا کی اولاد یا رسول خدا کو باپ کہیں گے، جو جتنے رسول سے ہیں تو نہیں کہہ سکتے اس اعتبار سے۔ اور رسول خدا کی حدیث بھی ہے الولد سر لابی، یعنی بیٹا اپنے باپ کی شبیہ ہوتا ہے، یعنی بیٹے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ باپ میں ہوتا ہے۔ اس لیے سوال سے بہرحال پہلے بھی کبھی کبھی مقام پر آپ مومنین کے خدمت میں کر چکا ہوں کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کی شبیہ ہوتا ہے، یعنی بیٹے میں اگر کوئی خصوصیت پایا گیا تو باپ میں وہ خصوصیت ہوگی جو بیٹے میں منتقل ہوئی ہے۔ بیٹا معاذ اللہ اگر شراب پیتا ہے تو لوگ باپ پر شک کرتے ہیں کہ یہ شرابی کیسے نکل گیا، یقیناً اس کے باپ میں کچھ نہ کچھ خامی ہوگی۔ بیٹا اگر بد کردار نکل گیا تو لوگ باپ پر شک کرتے ہیں، جب بد کردار کیسے نکل گیا ضرور کوئی نہ کوئی باپ میں خامی ہوگی۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے الولد ضرور لابی، یعنی درخت کا پھل جو ہے نا اس پھل سے درخت پہچانا جاتا ہے، جتنا اچھا پھل ہوگا اتنا ہی اچھا درخت ہوگا۔ درود بھیجیے محمد اللہ ہم اور آپ جب نام بھی رکھتے ہیں نا تو مناسبت کا خیال نہیں رکھتے۔ کیوں؟ ہے جاہل نام رکھ دیا عالم، جاہل ہے دیوانہ اور پاگل نام رکھ دیا عاقل، اور اسی طریقے سے ہے بے دین نام رکھ دیا محمد دین، یعنی اس اعتبار سے ہے بے نمازی نام رکھ دیا اس کا کوئی دوسرا، اس اعتبار سے یعنی ہم جب نام رکھتے ہیں تو مناسبت کا خیال نہیں رکھتے۔ بے دین کا نام محمد دین رکھ دیا، پاگل کا نام عاقل رکھ دیا، بے نمازی کا نام زاہد رکھ دیا، بے نمازی کا نام عابد رکھ دیا اس اعتبار سے، اور جاہل کا نام عالم رکھ دیا۔ لیکن جب اللہ نام رکھتا ہے تو مناسبت دیکھ کر اسم مسمى جس کا خدا نے نام رکھا
اس کی صفت کو مد نظر رکھا کہ اے محمد میں محمود ہوں، آپ کا نام محمد ہے، میں اعلیٰ ہوں، آپ کے بھائی کا نام علی ہے، میں فاطر السماوات ہوں، آپ کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے، میں موقن ہوں، آپ کے بڑے نوازے کا نام حسن ہے، میں قدیم الاسلام ہوں، اس لیے امام حسین کا نام حسین رکھا ہے۔ درود بھیجیے محمد اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے تمام نبیوں کی ذریت کو تصل میں رکھا۔ ان اللہ جعل ذریۃ کل نبی فی ذریتہ، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے تمام نبی کی ذریت کو اس کے ظلم میں رکھا ہے، اسی نبی کے ظلم میں رکھا ہے۔ نبی نے فرمایا کہ وجعل ذریتی فی ذریۃ علی ابن ابی طالب، لیکن میری ذریت کو اللہ نے ذریۃ ابی طالب علی ابن ابی طالب پر رکھا ہے۔ اس اعتبار سے لہذا رسول خدا کی ایک بیٹی، اس ایک بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جو سورہ کوثر کی تفسیر ہے، اس ایک بیٹی کے ذریعے امام حسن اور امام حسین خود رسول خدا کے فرزند امام حسن اور امام حسین کو اللہ نے قرار دیا کہ امام حسن امام حسین جو ہے وہ فرزند رسول خدا ہے، اور اس طریقے سے رسول خدا کی اولاد کا سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ جیسا کہ کل کی مجلس میں بیان کیا تھا کہ رسول خدا کو اللہ نے جب معراج میں بلایا، ایک تو اللہ نے نور فاطمہ کو جناب رسول خدا کو عطا فرمایا، رسول خدا معراج میں جا کر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو لے کر آئے، اور دوسرا کیا کہ اللہ نے جو معراج میں بلایا تھا، کیوں بلایا تھا کہ عقد جناب فاطمہ زہرا علی ابن ابی طالب سے ہو، یعنی بیٹی خدا کے گھر کی ہے، بیٹی نبی کے گھر کی ہے، بیٹا خدا کے گھر کا ہے۔ درود بھیجیے محمد اللہ علیہ وسلم۔ اس کے طرح سے اللہ نے نبی کو بلایا تاکہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جائیداد دکھائے، جیسے کہ علامہ مجلسی نے کہا۔ اس کے بعد سے خدا نے نبی کو آسمان پر بلایا، کہتے ہیں کہ بے شمار لوگ آئے جناب فاطمہ زہرا کے رشتے کے لیے۔ یہ جو بے شمار افراد آئے جناب فاطمہ زہرا کے رشتے کے لیے، نبی نے سب کو اطلاع کیا یا نبی خاموش رہے؟ جب خدا نے نبی کو بلایا آسمان پر، نبی معراج میں گئے تو کہتے ہیں اللہ نے نبی سے کہا ہے میرے نبی میں نے آسمان پر فاطمہ کا عقد علی ابن ابی طالب کے ساتھ کر دیا ہے، اب آپ زمین پر بھی انجام دے دیجئے۔ لہذا اللہ نے اس رشتے کو اپنے ہاتھ میں رکھا، اور ہاتھ میں رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے دنیا میں جب کوئی والدین اپنی بیٹی کی شادی کسی لڑکے سے کرتا ہے تو باپ ماں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بیٹا جو ہے نا وہ لڑکی سے زیادہ بلند ہو، یعنی لڑکی اگر میٹرک پاس ہے تو لڑکا بی اے پاس ہو، یعنی ہر اعتبار سے لڑکا جو ہے وہ لڑکی سے بلند ہو۔ لہذا اس اعتبار سے والدین اپنی بیٹی کا رشتہ طے کرتے ہیں۔ خدا نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا رشتہ اپنے ہاتھ میں اس لیے رکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فاطمہ کی شادی کسی غیر جگہ ہو جائے، یعنی کیا کہ میری یہ کنیز خاک معصومہ ہے کسی غیر معصوم کے گھر نہ چلی جائے، یہ صدیقہ ہے کہیں غیر صادق کے گھر نہ چلی جائے، یہ صابرہ ہے کہیں غیر صابر کے گھر نہ چلی جائے، یہ عابدہ ہے کہیں غیر عابد کے گھر نہ چلی جائے۔ ضرور ہے کہ محمد دنیا یہ پوچھے کہ فاطمہ کی شادی کہاں ہوئی تو لوگ کہتے بیٹی رسول کے گھر
خدا کے گھر کا تھا. اس اعتبار سے اللہ نے عبد فاطمہ اپنے ہاتھ میں رکھا. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اس کی اعتبار سے عبد ہوا. اور اب جب رسول خدا آئے اللہ نے حکم دیا میں نے آسمان پر انجام دے دیا ہے, اے میرے نبی آپ بھی زمین پر انجام دے دیجئے. تو نبی نے علی ابن ابی طالب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے علی تمہارے پاس کیا ہے؟ تو مولا علی نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس ایک گھوڑا ہے اور ہمارے پاس ایک ذوالفقار ہے اور ہمارے پاس ایک ذرا ہے. نبی نے فرمایا اے علی تم میدان کے مجاہد ہو, گھوڑا تمہارے کام آئے گا, تلوار تمہارے کام آئے گی. اب رہ گیا تم مرد میدان ہو, تمہیں ذرا کی ضرورت نہیں ہے, لہذا یہ ذرا جو ہے تم بیچ دو, فروخت کر دو اور فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جہیز کا انتظام کرو, مہر کا انتظام کرو. مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس ذرا کو لے کر نکلے فروخت کرنے کے لیے. راستے میں ایک راہب مل گیا, ایک عرب مل گیا. اس نے کہا یا علی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہ ذرا فروخت کرنے کے لیے. کتنی قیمت؟ اس نے درہم و دینار کی ایک تھیلی دی اور ذرا کو لیا, لے کر چلا گیا. نظروں سے اوجھل ہو گیا. مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام اس درہم و دینار کو لے کر آئے, رسول خدا کو حوالے کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہماری ذرا فروخت ہو گئی, یہ پیسہ ہے, یہ درہم و دینار. اللہ کے رسول نے کہا اے علی تم نے پہچانا وہ اعرابی, وہ تمہاری ذرا خریدنے والا کون تھا؟ اللہ کے رسول نہیں پہچانا کون تھا. نبی نے فرمایا اے علی وہ تمہاری ذرا خریدنے والا جبریل تھا, وہ تمہارے آنے سے پہلے تمہاری ذرا واپس کر کے گئے ہیں. درود بھیجیے محمد واپس کر کے گئے ہیں. اس اعتبار سے اس کے بعد کیا ہے کہ 70 دینار یا 70 دینار میں رسول خدا نے جناب سلمان فارسی کو دیا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے جہیز کا انتظام کرو. جناب سلمان نے یہ 70 دینار میں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے جہیز کا انتظام کیا. جناب سلمان فارسی نے ہو گیا. اس کے بعد جناب فاطمہ اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عقد ہوگا. عقد میں نبی کی یہ خواہش ہے کہ عقد میں کھانے کا انتظام بھی ہو. توجہ چاہتا ہوں انشاءاللہ آپ مومن کی توجہ شامل حال رہی تو یقیناً جناب فاطمہ زہرا رسول خدا کی نسل میں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی رضا, پھر علی اور فاطمہ سے نسل رسول کس طریقے سے آگے بڑھی یقیناً آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. درود بھیجیے محمد اس اعتبار سے لہذا رسول خدا کھانے کا انتظام ہو جائے. جب کھانے کا انتظام ہو جائے تو اللہ کے رسول نے کھانے کے اہتمام کے لیے رسول خدا متمنی ہے ہو جائے. جناب ایوب انصاری رسول خدا کے صحابی ہے, بہت مقدس صحابی ہے, الحمدللہ رب العالمین آپ واقف ہے. جب ہمارا نبی مکے سے مدینہ آیا اور مدینے آنے کے بعد جب نبی مدینے میں وارث ہوئے, لہذا اونٹنی جو تھی نبی کی وہ کہتا کہ اللہ رسول ہمارے گھر میں اٹھ رہے, وہ کہتا کہ اللہ رسول ہمارے گھر میں اٹھ رہے, آپ ہمارے گھر میں چلیے, آپ ہمارے گھر میں چلیے. یعنی ہر کوئی ناکا کی نہار پکڑ کر اپنے گھر میں لے جانا چاہتا. رسول خدا نے کہا کہ ہمارے ناکے کی نہار کو چھوڑ دو, اس کو آزاد کر دو, اس کے آگے پیچھے نہ رہو, یہ اونٹنی جہاں جا کے بیٹھ جائے گی وہیں پر ہم رہیں گے. لہذا جب اس اونٹنی کو چھوڑ دیا گیا تو وہ اونٹنی سیدھے گئی اور کہاں جا کر جناب ایوب انصاری کے دروازے پر بیٹھ گئی. نبی نے کہا اوپر سے اللہ کا یہ حکم آیا ہے کہ ہم اسی مقام پر رہے. درود بھیجیے محمد خدا کا یہ حکم ہے ہم اسی مقام پر رہے. تو رسول خدا جناب جابر جناب ابو ایوب انصاری کے گھر پہ رسول خدا رہے. ابو ایوب انصاری کے گھر پر رسول خدا رہے, مٹی کا گھر تھا, 2 منزلہ تھا. میں بہت پریشان تھا جب تاریخ میں پڑھا مٹی کا گھر 2 منزلہ تو بہت سمجھ جاتا ہے, مٹی کا گھر 2 منزلہ کیسے ہوگا.
یعنی گھر ہو مٹی کا 2 منزلہ، 1 طبقہ 2 طبقہ، یعنی یہ تصور ہمارے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ گیا ناڑے گیا، نور نگر گیا، دیباٹا گیا، سمجھ میں آ گیا 2 منزلہ گھر کیسا ہوتا ہے۔ درود بھیجیے محمد گاؤں کے علاقے میں بھی مٹی کا گھر آپ کو 2 منزلہ مل جائے گا۔ دیہات کے علاقے میں، بنگلہ دیش کے دیہات میں جائیے، مٹی کا گھر 2 منزلہ دیکھا، پتا چلا کہ مٹی کا گھر جو ہے یہ 2 منزلہ اس اعتبار سے۔ لہذا ابو ایوب انصاری کا گھر 2 منزلہ، مٹی کا گھر جو تھا وہ 2 منزلہ تھا۔ لہذا ابو ایوب انصاری نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ہمارے گھر میں اوپر طبقے پر ہیں، اگر آپ نیچے رہیں گے ہم اوپر رہیں گے تو بے ادبی ہے، بے احترامی ہے۔ رسول خدا نے کہا کہ نہیں، ہمارا نیچے رہنا مناسب ہے، ہم نیچے رہیں یہی ہمارے لیے صحیح ہے، تاکہ آمد رفت میں آسانی ہوگی، لوگ ملنے جلنے کے لیے آئیں اس میں آسانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے نیچے کا طبقہ یہ کیا اور اسی میں اللہ کے رسول رہنے لگے۔ یہ ابو ایوب انصاری طبقے 2 پر تھے۔ انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ ہم لوگ جو کام کریں بہت آئز ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول کے لیے کوئی تکلیف کا سبب نہ بنے، اور اگر کھانا پکائیں اس کا دھواں نکلے تو وہ بھی اللہ کے رسول کے لیے تکلیف کا سبب بنے گا۔ لہذا اپنا کھانا بھی 2 منزلہ پر اپنے گھر میں پکایا۔ اس اعتبار سے اللہ کے رسول ابو ایوب انصاری کے گھر میں رہے، بہت مقدس صحابی۔ یہ جو نبی نے سوچا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے شادی کے دن کھانے کا انتظام ہو جائے، یہ جو نبی نے سوچا، ابو ایوب انصاری کے پاس ایک ہی بکری ہے، ایک بکری، اس کے علاوہ ابو ایوب انصاری کے پاس کچھ نہیں۔ ایک بکری ابو ایوب انصاری لے کر آ گئے، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول یہ بکری لے لیجیے، اس کو ذبح کیجیے، اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے عقد کے موقع پر کھانا پکے، تاکہ جو بھی 2-4 مومنین ہیں وہ تناول فرمائے۔ لہذا وہ ایک بکرا جو ابو ایوب انصاری کے پاس تھا، محبت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ابو ایوب انصاری نے وہ بکرا دے دیا۔ رسول خدا نے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد کھانا پکا، جتنے مومنین آئے تھے کھانا تناول کیا، اس کے بعد اس کے چمڑے میں تمام ہڈیاں کلا بھاجا نبی نے رکھ دیا گیا۔ رکھنے کے بعد نبی نے دعا کیا، اللہ نے پھر بکرا بنا دیا۔ ضرور بھیجیے محمد احسان کا بدلہ احسان ہے۔ آل محمد کسی سے کچھ لیتے نہیں ہے، اگر کسی نے آل محمد کو کچھ دے دیا تو 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 70 گنا، 70,000 گنا آل محمد جو ہے اسے واپس کرتے ہیں اس اعتبار سے۔ لہذا ابو ایوب انصاری کو نبی نے کیا کیا، وہ جو بکرا زندہ ہوا تو اس بکری کے دودھ میں خدا نے شفا رکھا، یعنی جب بھی کوئی مریض ہوا اس بکری کا دودھ پلاؤ، کیا ہوگا کہ تمام مرض کا خاتمہ ہو جائے گا، مرض ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ابو ایوب انصاری کی محبت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے، رسول خدا سے، امام علی سے تھی۔ ایک ہی فرمایا تھا وہ بکری حوالے کر دیا، لہذا جب حوالے کر دیا تو اللہ نے کیا کہا، اس کے بدلے میں ابو ایوب انصاری کو کیسی بکری دیا ہوئی کہ جس کے دودھ میں خدا نے شفا رکھا۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ آل محمد کا دروازہ، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دروازہ، اس دروازے سے اگر آپ وابستہ رہے، اس دروازے کی آپ کے دل میں محبت رہی، اگر آل محمد کی محبت ہے تو الحمدللہ آپ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ اور اگر آل محمد کی محبت نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تمہارے قلب میں مرض ہے، خدا اس بیماری کو اور بڑھا دے گا۔ درود بھیجیے خدا اس بیماری کو، لہذا کیا ہے کہ محبت
جناب فاطمہ زہرا اور اہل بیت کی محبت اگر ہے تو الحمدللہ رب العالمین اس سے بکرا اور کچھ نہیں ہے. لہذا اہل بیت سے وابستگی، اولاد اہل بیت سے وابستگی، وہ لوگ ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک مرتبہ پڑھ چکا ہوں، پھر پڑھتا ہوں باوا کے قبل درود محمد علیہ محمد. اس اعتبار سے یعنی کیا کہ ہمارے پاس کے امام ہمارا امام معصومین علیہ السلام کا جو زمانہ گزرا ہے، اس زمانے میں دشمنوں کی یہ کوشش رہی کہ امام تنہا رہ جائے. یعنی ہمارے پاس میں امام الحمدللہ رب العالمین جب مدینے میں درس دے رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، ہزاروں کا مجمع ہے، بے شمار لوگ آ رہے ہیں، دشمنوں نے کیا کیا؟ پابندی لگانا شروع کیا کہ جیسے لوگ رفتہ رفتہ نہیں آئیں، امام تنہا ہو جائے. امام جعفر صادق کا دور آیا، اسی طریقے سے امام کو یک کو تنہا چھوڑ دو. تو لہٰذا امام محمد باقر کے زمانے میں جب امام کو تنہا کر دیا گیا، بالکل تنہا، تو ایک شخص ہے امام کا چاہنے والا نوال بشیر، بشیر نوال. یہ بشیر نوال ہے. یہ بشیر نوال جو ہے اس نے کیا کیا؟ ایک اونٹ خریدا. اونٹ خریدنے کے بعد یہ بشیر نوال مدینے سے دور رہتا تھا. سوچا کہ اونٹ پر سوار ہو گے اور سوار ہو کر ہم جائیں گے کہاں؟ امام محمد باقر کے پاس. ہمارا جانا اور آنے کا سلسلہ باقی رہے. لوگ ایسا نہ سوچیں کہ امام تنہا ہے، امام کا دروازہ بند ہو گیا، ورنہ دشمن جو ہے وہ خوش ہوگا. لہذا اس نے ایک اونٹ خریدا. اونٹ خرید کے امام کے پاس آئے گا جائے گا. اونٹ بہت کمزور تھا، جتنا پیسہ تھا اسی اعتبار سے اونٹ لیا. اونٹ بہت کمزور تھا، لہذا یہ جو اونٹ کمزور تھا، کسی نے کہا کہ یہ اونٹ تمہیں مدینے تک پہنچا دے گا، کسی نے کہا نہیں پہنچائے گا، راستے ہی میں مر جائے گا. اس نے کہا بھائی ہماری نیت یہ تھی، اونٹ کو خریدا ہے تاکہ ہمارا امام جو ہے تنہا نہ رہے، ہم امام تک پہنچ جائیں، امام کے پاس پہنچ جائیں. بشیر نوال اونٹ پر سوار ہوا. قیامت کی گرمی تھی. امام محمد باقر کے گھر پہنچ گیا. جب پہنچ گیا تو ایک بچہ نظر آیا. اس بچے سے بشیر نوال نے کہا امام سے کہو کہ بشیر نوال آیا ہے، اجازت چاہیے. فوراً وہ بچہ گیا اور آیا اور کہتا ہے کہ امام نے فرمایا ہے بشیر نوال اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے گھر میں آ جاؤ، ضرور بھیجیے محمد علیہ اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے آ جاؤ. بشیر نوال آ گئے. جیسے بشیر نوال آئے امام تو پہچانتے تھے، امام کا پرانا صحابی تھا، نیا تو بشیر نوال کو تھا نہیں. جیسے آئے بشیر نوال چہرہ پھٹا ہوا، عجب طرح کی کیفیت ہے بشیر نوال کی. امام جب چہرے پر نگاہ پڑی امام رو پڑے. بشیر یہ کیا حالت بنا رکھا ہے، یہ تمہاری یہ کیا کیفیت ہے، یہ کس اعتبار سے تم ایسے کیسے ہو گئے؟ کہنے لگا فرزند رسول آپ کی محبت ہے، آپ کی محبت میں نہ آندھی نظر آتی ہے، نہ طوفان نظر آتا ہے، مولا نہ گرمی نظر آتی ہے، نہ ٹھنڈک نظر آتی ہے. آپ کی محبت میں یہ آپ کی محبت ہمیں کھینچ کر یہاں لے کر آ گئی ہے. بس مولا اور کچھ نہیں چاہیے، میرے مولا قیامت میں ہماری شفاعت کیجیے گا. کہ بشیر نوال نے جب یہ کہا اپنی محبت کا اظہار کیا، امام نے بشیر نوال کا ہاتھ بڑا پکڑا اور کہا اے بشیر نوال اگر تمہارے دل میں ہماری ایسی محبت ہے تو جنت کے رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم ہم تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے. ضرور بھیجیے محبت. رب کعبہ کی قسم ہم تمہیں جنت میں لے کر جائیں گے. لہذا میں اپنے مومنین کے بعد کہتا ہوں ہمارا امام بارگاہ ویران نہ ہو، ہمارا منبر جو ہے وہ خالی نہ رہے، ہماری مسجد جو ہے وہ بے خالی نہ رہے، ہمارا دعائے قرآن خالی نہ جائے، ہمارا دعائے نمبر خالی نہ جائے. یعنی آندھی ہو، طوفان ہو، زلزلہ ہو، گرمی ہو، جو بھی ہو، اگر واقعی اگر آل محمد کا چاہنے والا ہے اور وہ اسی اعتبار سے الحمدللہ رب العالمین اگر اپنے ادا خانے کو آباد رکھا، اپنی مسجد کو آباد رکھا، تو ہمارے پاس میں امام نے بشیر نوال کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا نا الجنت ورب الکعبہ. اگر ہم بھی اگر مسجد اور امام بارگاہ کو آباد رکھا تو یقیناً ہمارا امام زمانہ ہمارا ہاتھ پکڑ کر کہے گا، کیا کہے گا؟ الجنت رب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم تمہیں جنت میں لے کر جاؤں گا.
محمد علیہ السلام کی عزاداری میں محفل میں ہم شریک ہوں، یہ واجب عینی ہے۔ عینی سمجھتے ہیں آپ واجب عینی کیا ہے؟ ایک واجب تخیری ہے، ایک واجب کفائی ہے، ایک واجب عینی ہے۔ یہ واجب عینی، واجب عینی کی مثال کیا؟ واجب کفائی کیا ہے؟ نماز اگر کوئی مر گیا تو اس کا دفن اور کفن جو ہے واجب کفائی ہے۔ اس مقام پر جتنے افراد ہیں، اگر ایک جنازہ سامنے پڑا ہوا ہے، کوئی دفن کرنے والا نہیں ہے، جتنے افراد ہیں سب پر واجب کفائی ہے۔ اگر وہ دفن نہیں ہوا تو سب گناہگار ہوں گے، لیکن ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس کے غسل و کفن و دفن کا انتظام کر دیا تو باقی پر ثابت ہو جائے گا، باقی کے لیے گناہ نہیں ہوگا۔ یہ ہے واجب کفائی۔ اور واجب عینی کیا ہے؟ نماز عیناً ہم پر واجب ہے، یعنی ہماری نماز ہم کو پڑھنا پڑے گا، ہمارا روزہ ہم کو رکھنا پڑے گا، ہمارا حج ہم کو کرنا پڑے گا، ہماری زکات ہم کو نکالنا پڑے گا، ہمارا خود ہم کو دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ میری نماز ہو آپ پڑھ لیجیے، نہیں ہو سکتا، درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ یہ واجب عینی ہے۔ آپ میری نماز پڑھ سکتے ہیں، کب پڑھ سکتے ہیں؟ مرنے کے بعد۔ یہ نہیں کہ ابا کی 4 برس کی نماز باقی ہے، ابا تو نہیں پڑھا، زندگی میں ہم پڑھے نہیں۔ جب تک زندہ ہے انسان اس وقت تک نماز نہیں پڑھا جا سکتا۔ مرنے کے بعد جب مر جائے اس کے بعد جو نماز ہے وہ نماز جو ہے واجب عینی اس کے گردن پر تھی، وہ بڑا بیٹا پڑھے گا، بڑا بیٹا نہیں پڑھ سکا، باقی چھوٹے پڑھ لیں، چھوٹے بھی نہیں پڑھ سکے اور افراد پڑھ لیں۔ اس طریقے سے پڑھ کر اس باپ کی نماز جو باقی نماز ہے، باپ کی جو باقی روزہ ہے وہ اس کو کیا کرے؟ وہ ختم کرے، اس کے گردن پہ رہنے نہ دے۔ لیکن بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کیا کہنا پڑتا ہے کہ ایک مرحوم مر گیا، 40ویں کی مجلس ہو رہی ہے، لاکھوں روپیہ بریانی خرچ ہو رہا ہے، ابا کی 40واں کی مجلس ہے، اس میں سب کو کھلانا ضروری ہے، اچھا تبرک بانٹنا ضروری ہے، لیکن باپ کی مجلس ہو رہی ہے، کہرم کی باپ کی مجلس ہو رہی ہے، پرتی کی لاکھوں روپیہ خرچ کے تبرک تحصیل ہو رہا ہے، تم پر تبرک بانٹنا واجب نہیں ہے۔ اگر باپ کی نماز باقی ہے تو نماز پڑھوانا واجب ہے۔ درود بھیجیے محمد علیہ اگر نماز باقی ہے تو خود نماز پڑھو یا کسی کو اجرت دے کر پیسہ دے کر پڑھاؤ۔ اگر روزہ باقی ہے تو یہ 1 لاکھ روپیہ جو یہاں خرچ کر رہے ہو، اگر روزہ باقی ہے تو خود روزہ رکھو یا کسی کو پیسہ دے کے روزہ رکھواؤ جو رکھنے والا متقی اور پرہیزگار ہو۔ اس اعتبار سے یہ نماز اگر باقی ہے، یہ نماز ضروری ہے، یہ روزہ ضروری ہے۔ والدین کے 10 سال کی نماز باقی ہے، والدین کا 10 سال کا روزہ باقی ہے۔ روزہ نماز اپنی جگہ پر جو واجب ہے، جس کے لیے آداب ہوگا اس کو چھوڑ دیا، اور تبرک میں لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ بابا تبرک میں بھی لاکھوں لاکھ روپیہ خرچ کرو، لیکن پہلے اس کی نماز پڑھوا لو، اس کا روزہ رکھوا لو۔ درود بھیجیے محمد علیہ وسلم۔ پہلے نماز پڑھوا، روزہ رکھواؤ، اس کے بعد سے اس اعتبار سے لہٰذا امام حسین کی یہ جو ہے عزاداری، یہ جو مسجد اور امام راجہ کو آباد رکھنا، یہ واجب عینی ہے۔ عینی کس مجتہد سے پوچھ لیجیے، فتویٰ لے لیجیے، واجب عینی ہے، یعنی ہم سب کی ذمہ داری ہے ہر حال میں جس اعتبار سے بھی ہو سکے ہم نافع نہ کریں۔ ہم اگر مجلس میں آئیں گے تو ہم آئیں گے، ہمارا بھائی اگر آئے گا تو بھائی آئے گا، آپ اگر آئیں گے تو آپ آئیں گے، جو ہے وہی آئے گا۔ یہ نہیں کہ ہم نہیں جائیں میری جگہ پر فلاں چلا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو جائے آئے گا یقیناً اسے عظیم ثواب ہوگا۔ ہمارے چھوٹے امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے مجلس کی امام حسین کی، ایک شخص کو کہا، امام کا چاہنے والا مجلس میں نہیں آیا، مولا نے کہا مجلس میں کل نہیں آئے، مولا کام تھا، اچھا کام تھا، مولا خاموش ہو گئے، کہا کہ کل کی مجلس میں ضرور آنا۔ امام نے فرمایا کل کی مجلس میں آنا، اس پر امام حسین پر کیا ہوگا، کل کی مجلس میں آنا۔ دوسرے دن وہ مجلس میں آیا، امام نے بلایا، وہ مجلس میں آیا، آنے کے بعد اس نے امام کو مجلس میں آ کر بیٹھ گیا، لیکن ہر طرف نظر دوڑا رہا ہے، امام کہاں ہے، امام کہاں ہے، امام نے خود ہمیں بلایا ہے، کل ہم نہیں آئے تھے۔ امام نے کہا کل کیوں نہیں آئے، آج امام نے بلایا ہم آئے، امام ہی نظر نہیں آ رہے ہیں، امام ہے کہاں، امام ہے کہاں۔ جب مجلس ختم ہو گئی
بھی بہت بلند ہے. امام نے فرمایا نا کہ جب بھی کسی پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، کوئی مشکلات ہوتا ہے، تو تم لوگ واسطہ دیتے ہو، ہم ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ دیتے ہو. تم یہ کہتے ہو پالنے والے ہماری مشکلات کو پالنے والے حل فرما. امام نے فرمایا ہے کہ نہدو حجتنا، امام نے فرمایا ہم تم لوگوں کے لیے حجت ہے، وہ فاطمہ تو حجت علینا، اور میری دادی فاطمہ زہرا ہمارے لیے حجت ہے. ضرور بھیجیے محمد ہمارے لیے حجت. ہم ائمہ معصومین پر اگر کوئی مشکلات ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ہم ائمہ معصومین کیا کرتے ہیں؟ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا واسطہ دیتے ہیں. پالنے والے ہماری پریشانی کو دور کر دے، ہماری اس مصیبت کو دور کر دے. باقی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا نام ایک ایسا نام ہے کہ واقعی اگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پکارا جائے، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے توسل کیا جائے، یقیناً کائنات میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے سے خالی جائے گا. کوئی خالی نہیں گیا، کبھی خالی نہیں گیا. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے سے جو بھی آیا ہے جناب فاطمہ زہرا کے دروازے پر، یقیناً فاطمہ زہرا کے دروازے سے سیراب ہو کر گیا ہے، فیضیاب ہو کر گیا ہے. کائنات میں کوئی نہیں ہے فاطمہ کے دروازے پر پہنچ جائے اور خالی ہاتھ چلا جائے. تاریخ میں رسول خدا کی فاطمہ زہرا وہ بیٹی ہے کہ رسول خدا جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، خود رسول خدا کے دور میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لاکھوں لاکھوں درہم و دینار رسول خدا کے پاس ہے، غریبوں کی مدد ہو رہی ہے. اگر لوگوں کو اونٹ دیا جا رہا ہے تو کسی کو 25، کسی کو 20، کسی کو 10، کسی کو 5، اس طریقے سے اونٹ دیا جا رہا ہے. اس زمانے کا ایک اونٹ آج کی مرسیڈیز اچھی جو گاڑی ہے نا اس سے زیادہ کہیں دیکھتی تھی. اس زمانے کا اونٹ اس طریقے سے دیا جا رہا ہے. لیکن اس کے باوجود رسول کی بیٹی، خاتم النبی کی بیٹی، جن کے پاس سرمایہ کم نہیں ہے، جن کے پاس دولت کم نہیں ہے، لیکن فاطمہ کے کپڑے میں 12 عدد پیوند ہے. 12 پیوند. یہاں کپڑا پھٹا ہوا، یہاں پیوند لگا ہوا ہے، یہاں کپڑا پھٹا ہوا، یہاں پیوند لگا ہوا ہے، یہاں کپڑا پھٹا ہوا، یہاں پیوند لگا ہوا ہے. میں اپنی ماں سے، اپنی بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ہمیں دکھائیے، آپ ہمیں دکھائیے ہماری ماں بہنوں میں آج کے دور میں جتنا بڑا سے فقیر ہو، جتنا بڑا غریب سے غریب ہو، آپ ہمیں دکھائیے کوئی ایسی عورت ہو جس کے کپڑے میں 12 پیوند چھوڑیے 1 پیوند لگا ہوا ہو. نہیں ملے گا آپ کو. کوئی ایسی عورت ہو جس کے کپڑے میں 1 پیوند لگا ہوا ہو، پرانا کپڑا صحیح لیکن پیوند نہیں ملے گا آپ کو. لیکن فاطمہ زہرا کے کپڑے میں خاتم النبی کی بیٹی ہے، رحمت للعالمین کی بیٹی ہے، 12 عدد پیوند ہے. اور اسی پیوند کو دیکھ کر یہودی کی عورتوں نے یہودیوں کو بھیجا کہ جاؤ، جا کے رسول خدا سے کہو میری بیٹی کی شادی ہے، جناب فاطمہ زہرا اس شادی میں شرکت کرے. یہودی آئے رسول خدا کے پاس اور آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول میری بیٹی کی شادی ہے، فاطمہ زہرا اگر شرکت کرتی تو بہت اچھا ہوتا. نبی نے فرمایا کہ فاطمہ کے سرپرست، فاطمہ کے مالک علی ہے، جاؤ علی سے کہو، علی اجازت دیں گے. وہ یہودی علی کے پاس آئے، علی بن ابی طالب سے کہا، علی بن ابی طالب نے کہا چلو فاطمہ سے پوچھ کر بتائیں گے. جناب فاطمہ زہرا سے پوچھا، فاطمہ یہودی آئے تھے شادی میں تمہیں دعوت دے رہے ہیں. فاطمہ نے اپنے لباس کو دیکھا، بابا ان یہودی عورتوں کے پاس لباس فاطمہ ہے، ان یہودی عورتوں کے پاس اچھا اچھا لباس ہے. میں محمد کی بیٹی ہوں، میرے لباس پر پیوند لگا ہوا ہے. میں اگر چلی گئی تو وہ یہودی عورتیں جو ہے نا مذاق اڑائیں گی کہ نبی کی بیٹی اور اس کے کپڑے میں پیوند لگا ہوا ہے. لہذا جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ علی اس عالم میں جانا مناسب نہیں ہوگا. تب الباب ہوا، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا کہ آسمان کا فرشتہ جنت کے کپڑے لے کر حاضر ہے. ضرور بھیجیے آسمان کا فرشتہ جنت کے لباس
کہ حلے جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پہن لیا. پہننے کے بعد اب جناب فاطمہ زہرا نے کیا کیا؟ اوپر سے جناب فاطمہ زہرا نے پرانا کپڑا پہنا. اے علی پہلے تو مجھے خوف تھا اگر یہ لباس پہن کر گئی تو وہ ہمارے بابا کی اور ہماری توہین کرے گی. پہلے مجھے شرم آ رہا تھا اس لباس کو پہن کے جاتے ہوئے. اب میں اگر یہ جنت کا لباس پہن کر گئی تو وہ شرمندہ ہوگی. لہذا ایک کام کرتی ہوں یہ جنت کا لباس نیچے رہے اور اوپر پیوند والا کپڑا جو ہے اوپر رہے جنت کا لباس. اگر انہوں نے ہمارا مذاق نہیں اڑایا، اگر انہوں نے نعوذ باللہ کسی اعتبار سے ہماری بے احترامی نہیں کی تو یہ لباس جو اوپر ہے پیوند والا یہی لباس رہے. اور اگر خدا نہ کرے انہوں نے اگر ہمارا مذاق اڑایا تو پھر میں کیا کروں گی؟ جنت کے دنیا کے لباس کو گرا دوں گی، جنت کے لباس کو میں دکھا دوں گی. اس اعتبار سے ہو گیا جناب فاطمہ زہرا نے اوپر لباس پہنا، پرانا لباس، جنتی لباس نیچے. اب جب پہنچی تو پروگرام کے تحت مذاق اڑانا شروع کیا. یہی نبی کی بیٹی ہے، یہی خاتم النبی کی بیٹی ہے جس کے نبی کی بیٹی کے کپڑے میں پیوند لگا ہوا ہے. ایک مرتبہ فاطمہ زہرا نے جو پرانے لباس تھے ان کو ہٹایا، جنت کا لباس دیکھا، ایسی خوشبو تھی، ایسا لباس تھا کہ سب کے سب وہاں پر رشک آ گئی. درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سب بے ہوش ہو گئی، سب رشک آ گئی، دلہن مر گئی، پتہ نہیں زندہ بے ہوش ہو گئی. اب تو کوہرام مشاق مچ گیا کہ فاطمہ معاف کرنا، اے فاطمہ معاف کرنا. اب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پھر دعا کیا. اب جب دعا کیا تو دلہن زندہ ہوئی یا دلہن جو بے ہوش ہو گئی تھی ہوش میں آئی؟ تمام عورتیں ہوش میں آئی. جناب فاطمہ زہرا سے معافی مانگا. دلہن کے ساتھ 80 عورتیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئی. درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئی. اس اعتبار سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت بہت بلند ہے. رسول نے پوچھا تھا فاطمہ سے، فاطمہ یہ بتاؤ عورتوں کا سب سے بڑا زیور کیا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا نے کہا عورتوں کا سب سے بڑا زیور یہ ہے نہ کسی عورت کی نگاہ کسی نامحرم پر پڑے، نہ کسی نامحرم مرد کی نگاہ نہ کسی عورت پر پڑے. یہ عورت کی سب سے بڑا زیور عورت کا یہی ہے کہ عورت جو ہے نامحرم کو نہ دیکھے یا نامحرم جو ہے وہ عورت کو نہ دیکھے. یہ سب سے بڑا زیور جو ہے عورتوں کے لیے ہے. میں کہتا ہوں ہماری ماں بہنیں نہیں ہو سکتا ایسا کہ عورت کی نگاہ نامحرم پر نہ پڑے، نامحرم کی نگاہ جو ہے نامحرم مرد کی نگاہ عورت پر نہ پڑے. چلتے چلتے انسان کی نگاہ پڑ جاتی ہے. ایک نگاہ پڑ گئی کسی پر بھی، ایک نگاہ پڑ گئی، پہلی نگاہ معاف ہے لیکن خاص طور سے دیکھنا، پلٹ پلٹ کر دیکھنا یہ اسلام میں حرام ہے. درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نظر پڑ گئی ایک نظر پڑ گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بار بار دیکھنا، مختلف عنوان سے دیکھنا یہ اسلام میں حرام ہے. مخصوصاً شوہر نام عورت کے لیے، مخصوصاً شوہر زندان مردوں کے لیے، وہ مرد جن کی بیویاں موجود ہیں، وہ شوہر وہ عورت جن کا شوہر موجود ہے. شوہر اگر نامحرم کو غلط نگاہ سے کسی بھی نگاہ سے بار بار اگر دیکھتی ہے گناہ ہے. اسی طریقے سے شوہر اگر بیوی کو بیوی کے رہتے ہوئے کسی نامحرم پر نگاہ کرتا ہے گناہ ہے. عورت کا زیور یہی ہے کہ عورت کی نگاہ نامحرم پر نہ پڑے. کامل حجاب ہو، حجاب کامل. حجاب کامل سے کیا مراد؟ حجاب کامل سے مراد یہ ہے وضو کرتے وقت چہرے کا جتنا حصہ ہے وہ کھلا رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہاتھ کی جو ہے ہاتھ کی ہتھیلی ہے یہ کھلی رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ورنہ حجاب کامل ہونا چاہیے. اگر کامل حجاب ہے تو یقیناً جو ہے یہ پردہ ہے. اگر کامل حجاب نہیں ہے، نعوذ باللہ معاذ اللہ کسی کی توہین گوایا نہیں ہے. کامل حجاب یہ ہے کہ لباس ٹائٹ نہ ہو، بالکل ٹائٹ لباس نہیں بابا. ہماری مائیں سنے، ہماری بہنیں سنے، ایسا ٹائٹ لباس جس سے ان کے شاخ کا پتہ چلے، ایسا لباس
یہ بھی نہ ہو. یہ ہے کامل حجاب. اگر ایسا حجاب ہے تو الحمدللہ رب العالمین نورن علی نور. پھر کہا جا سکتا ہے آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چاہنے والی ہے, آپ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ماننے والی ہے. مردوں کو بھی کہہ رہا ہوں, عورتوں کو بھی کہہ رہا ہوں, دونوں کو کہہ رہا ہوں, دونوں عملی اعتبار سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جیسا چاہتی ہے, ہماری ماں جیسا چاہتی ہے, عملی اعتبار سے ہم ویسا ہی بنے. ورنہ میں مجلس میں پڑھ چکا ہوں, بات ہمارے مرد جو ہے نا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سارا قصور عورت کا ہے, ان کے اندر ان کے اوپر فساد کا پر لگا ہوا ہے. وہ بہت نیک ہے, وہ بہت اچھے ہیں, وہ بہت دیندار ہے, وہ بہت بنا ہے, اور جتنا قصور ہے سب عورتوں کا ہے. میں کہہ چکا ہوں کیا کس اعتبار سے ذرا سا کچھ ہوا فوراً بیوی پہ ڈال دیا, ذرا سا کچھ ہوا فوراً عورت پہ ڈال دیا. یعنی مرد جو ہے اپنے آپ کے اندر تو آپ کا پر لگا ہوا ہے, اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہے. یعنی کیا میں نے دھاران کی مجلس میں انشاءاللہ ہمارے دو بھائی صاحب نے کھڑے پہلے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے دھاران کی مجلس میں وہاں کے مومنین کے لیے پڑھا تھا. میں نے کہا تھا کہ میں اپنی مومنہ خواتین سے مخاطب ہوں, میں بے دین عورتوں سے مخاطب نہیں ہوں, اپنی مومنہ سے مخاطب ہوں. مومنہ اگر فاطمہ زہرا کی چاہنے والی ہے ایک حجاب کا خیال رکھے, جناب فاطمہ زہرا کے نقش قدم پر چلے, اور مرد بھی اسی طریقے سے اپنے وظیفے کو پورا کرے. شوہر اور بیوی آپس میں اس طریقے سے رہے جس طریقے سے امام علی اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی. علی مرد ہو تو علی کی سیرت پر عمل کرے, عورت ہو تو جناب فاطمہ زہرا کی سیرت پر عمل کرے. درود بھیجیے محمد کیا. امام علی جب جناب فاطمہ زہرا کو دیکھا, فاطمہ زہرا کو اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا کا احترام, انسیت, محبت جناب فاطمہ زہرا سے امام علی کو تھی کہ امام علی نے فرمایا رسول خدا کے بعد عزیز ترین چیز جو مولا کی چھن گئی, چلی گئی, وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی. اس اعتبار سے لہذا مرد اور عورت دونوں امام علی کے سیرت اور عورت اسی طریقے سے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا کردار. لیکن بعض مرد ایک طرفہ چھوڑتے ہیں, ایک طرفہ چھوڑتے نہیں, دو طرفہ نہیں. بچہ گر گیا, بابا اگر گر گیا ہے تو ماں بھی ہے, خالہ بھی ہے, پھپھو بھی ہے, دادا بھی ہے, دادی بھی ہے, نانا بھی ہے, نانی بھی ہے, سب مل کر خیال رکھے. بچہ گر گیا, گھر میں پورا خاندان بھرا ہے, کسی سے نہیں کہتے بچہ کیوں گر گیا, بیوی سے کہتے بچہ گر گیا تم کہاں تھی. درود بھیجیے محمد بچہ گر گیا تو کہتے گر گیا تم کہاں تھی. بابا اور لوگوں سے پوچھو آپ کہاں تھے, بچہ گر گیا, نہیں بچہ اگر گر گیا تو تم کہاں تھی.
اعتبار سے بھائی انسان چاہے تو کہا جائے، لہذا ہر چیز دو طرفہ ہے، شوہر بھی نیک ہو، بیوی بھی نیک ہو، بیوی بھی نیک ہو، شوہر بھی نیک ہو، دونوں نیک ہو، الحمدللہ رب العالمین۔ نور علی نور ہے، علی اور فاطمہ کی مثال ہے، شوہر بدکار ہے، بیوی نیک ہے، جناب آسیہ اور فرعون کی مثال ہے، فرعون بدکار بد کردار ہے اور آسیہ نیک ہے، دونوں شیطان ہے، دونوں بدماش ہے، ابو جہل کی بیوی، ابو لہب کی بیوی، درود بھیجیے محمد اس اعتبار سے نیک ہونا ضروری ہے، شوہر بھی نیک ہو، بیوی بھی نیک ہو۔ نقش جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر چلے، مرد عورت کے لیے آئینہ ہے، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، مرد کی مردانگی اسی میں ہے، اگر تمہاری فاطمہ نے کوئی غلطی کیا، کوئی خطا کیا، تو مرد کی مردانگی اسی میں ہے کہ وہ اسے معاف کر دے، درود بھیجیے محمد اور آل محمد، اسے معاف کر دے، اسے معاف کرے، اسے نظر انداز کرے۔ اچھا خانوادہ جس میں شوہر اور بیوی دونوں اچھے ہوں، اچھا اگر خانوادہ ہو تو بچے اچھے ہوتے ہیں، بچوں کی تربیت اچھی ہوتی ہے۔ جو بچے دیکھیں ابا اماں کے درمیان جھگڑا، ساری زندگی جھگڑا، کبھی ابا جھگڑا کبھی اماں جھگڑا، بچے بھی وہی برباد ہو جاتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد اور آل محمد علیہ السلام۔ ماں سکھائے گی باپ کا مقام کیا ہے، باپ سکھائے گا کہ ماں کی عظمت کیا ہے، اس اعتبار سے تاکہ بچے ہر اعتبار سے نیک رہے اور نیک بنے۔ لہذا اس اعتبار سے 18 سال جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ہے، 18 سال میں برکت ہی برکت ہے، بہت برکت، خیر کثیر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ہر اعتبار سے خیر کثیر، خیر ہی خیر ہے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پر کائنات میں ایسا دروازہ آپ کو دوسرا دروازہ کائنات میں نہیں ملے گا۔ جبریل اس دروازے پر آیا، میکائیل اس دروازے پر آیا، اسرائیل اس دروازے پر آیا، اسرافیل اس دروازے پر آیا۔ کبھی کوئی جھولا جھولا رہا ہے، کوئی چکی چلا رہا ہے، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، ہر ایک کوئی کپڑا لے کر آ رہا ہے، کوئی جنت کا خان لے کر آ رہا ہے۔ ہر اعتبار سے ایسا دروازہ آپ کو کائنات میں نہیں ملے گا، اتنا عظیم دروازہ۔ اس دروازے کی ظالموں نے قدر کیا کیا قدر اس دروازے کی ظالموں نے۔ ارباب اللہ آ گئے اس دروازے پر لکڑی اور آگ لے کر۔ فاطمہ زہرا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس دروازے کو یہ آگ لگا دیں گے یا اس دروازے کو یہ جلا دیں گے۔ فاطمہ زہرا جانتی تھی ایسا دروازہ جس دروازے پر میرا بابا سلام کرنے کے لیے آیا، ایسا دروازہ جس دروازے پر جبریل آئے، ایسا دروازہ جس دروازے پر میکائیل آئے، ایسا دروازہ جس دروازے پر اللہ کے مقرب فرشتے آئے۔ نبی نے آ کر سلام کیا، ملک الموت بھی بغیر اجازت داخل نہیں ہوا۔ اس دروازے پر فاطمہ نے تصور بھی نہیں کیا تھا مسلمان اس دروازے کو جلا دیں گے۔ ایک مرتبہ جب فاطمہ زہرا کو پتہ چلا کہ ہجوم آ رہا ہے، فاطمہ نے سوچا بابا کے بعد یہ تعزیت کے لیے آ رہے ہیں، یہ تسلی اور دلاسا دینے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن آ کے کہتے اے فاطمہ دروازہ کھولو، علی کو باہر نکالو۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا علی اپنی مرضی کے مالک ہے۔ ارباب راجا آپ پھر چکے ہیں، پھر کیا ہوا؟ ارباب راجا دروازے کو آگ لگا دی اور ہماری اور آپ کی شہزادی جناب فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان پھر کر رہ گئی۔ ارباب راجا پھر کیا ہوا؟ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی پتلیوں کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ ارباب راجا یہ جو پتلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، جناب فاطمہ زہرا 18 سال ہے۔ ارباب راجا 18 سال میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا 18 سال کی بچی ہو اور وہ جھک کر چلتی ہو، 18 سال کی بچی ہو جس نے عصا کا سہارا لے لیا ہو، 18 سال عمر ہو، سر کے بال سفید ہو گئے ہو، اور آپ نے ایسا نہیں دیکھا
فاطمہ زہرا کو نصیب نہیں ہوا. ہمارے اللہ فاطمہ زہرا کی پتنی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. اسی پتنی کی ہڈی کے ٹوٹنے تو واقعے کو کسی عالم دین نے پڑھا. ہمارے اللہ جب مجلس ختم ہو گئی تو ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا تھا. داروں کا دار روتا رہا روتا رہا روتا رہا. مجلس ختم ہو گئی پھر بھی رو رہا ہے. آخر عالم دین نے قریب بلایا, بلا کے سینے سے لگایا, لگا کے کہا کہ کیوں اتنا رو رہے ہو, مسائل تو ختم ہو گیا, پھر اتنا رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہ مولانا آپ کو نہیں پتا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں, مجھے پتا ہے تمام ہڈیاں اگر ٹوٹ جائے تو ان کا جوڑنا آسان ہوتا ہے, لیکن اگر پتلی کی ہڈی ٹوٹ جائے, اگر پتلی کی ہڈی ٹوٹ جائے اس کا جوڑنا آسان نہیں ہوتا. جب فاطمہ زہرا کے اوپر دروازہ گرا تھا نا, تو ظالم نے معاویہ کو خط میں لکھا اور کہا کہ کاش تو اس وقت ہوتا جس وقت فاطمہ پر دروازہ گرا تھا. پتلی کی ہڈی جو ٹوٹی تھی, ٹوٹنے کی آواز جو آئی تھی اس آواز کو سنتا, ایسی آواز کی اس آواز کو سنتا جو فاطمہ زہرا کی پتلی کی ہڈیاں ٹوٹ گئی. جناب فاطمہ زہرا بستر پر لے گئی اور میں معذرت کے ساتھ 2 منٹ پر مسائل کو ختم کیا. میں کہوں گا یا فاطمہ زہرا آپ ام المصائب ہیں, مسائل کے پہاڑ آپ پر ٹوٹ گئے. آپ نے خود کہا جو مسائل بابا کے بعد مجھ پر پڑے, ایسے مسائل اگر دن پر پڑتے تو دن رات میں تبدیل ہو جاتا, اگر پہاڑ پہ پڑتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. شہزادی پھر بھی میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں آپ کے جسم پر 4-5 زخم تھا. ایک زخم آپ کی آنکھ پر تھا, ایک زخم آپ کی پیشانی پر تھا, ایک زخم آپ کے بازو پر تھا, ایک زخم آپ کے پسلی میں تھا, پسلی میں گناہ ہو گیا تھا. آپ کے جسم میں جو زخم تھا وہ 4-5 زخم تھا, 6-7 زخم تھا, اور پھر بھی آپ بستر پر لیٹی ہوئی تھی. لیکن کرات کربلا میں آئی ہے, حسین بستر پہ نہیں ہے, مقتل کی زمین پر پڑا ہوا. حسین بستر پر نہیں ہے, مقتل کی زمین پر پڑا ہوا, اور زخم اتنے ہیں کہ کوئی جگہ باقی نہیں ہے جہاں زخم نہ ہو. سید سجاد نے کہا اس انگشت کے برابر بھی میرے بابا کے جسم پر جگہ نہیں تھی باقی جہاں تیر و تلوار نہ لگا ہو. اس کے اعتبار سے امام زمین پر پڑا ہوا تھا. میں کہوں گا یا فاطمہ ایسے عالم میں جب حسین کے سر کو کاٹا جائے گا, اے بیوی مدینے سے کربلا آ جانا, اپنے لال کے سر کو آغوش پر لے لینا. جناب فاطمہ زہرا کہیں گی ارے کربلا کی زمین میں میں موجود تھا جب حسین کے سر کو کاٹا جا رہا تھا, سر میری آغوش میں تھا, میں بار بار اپنا غرارت دیتی تھی. اے ظالموں, اگر خنجر چلانا ہے تو فاطمہ کے گلے پر چلا دو, فاطمہ کو قتل کر دو. میرا